امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 9، لیلا حیات اشک عدالت۔ نوجوان لیلا کی زندگی اس وقت تباہی سے دو چار ہو جاتی ہے جب اس کے والد حلمی نے نور سے شادی کر لی، جو ایک بار لیلا کی مرحوم والدہ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ محبت میں اندھا ہو کر حلمی کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ لیلا کی نئی سوتیلی ماں کا عذاب کیا ہے، جو ان کے گھر کو ایک زندہ ڈراؤنے خواب میں تبدیل کر دیتی ہے۔ افسوسناک طور پر حلمی کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ نور وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے۔ اپنی غلطی کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کرتا ہے۔ بے گھر اور اکیلی رہ گئی لیلا نے اس عورت سے بدلہ لینے کی قسم کھائی جس نے اس کے خاندان کو تباہ کر دیا اور اس کی زندگی چرا لی۔ نمبر 8، کارا دت۔ اپنے کریئر کے عروج پر ذاتی ترقی کی ماہر زحل اردم نے محبت اور رشتوں کے بارے میں مشاورت کے ساتھ ساتھ اپنی شائع کردہ کتابوں کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے۔ تاہم ایک جدید شہری اور خوبصورت خاتون کے طور پر اپنی شخصیت کے باوجود وہ گھر میں بالکل مختلف ہے، جسے وہ اپنے والد اور بہنوں کے ساتھ بانٹتی ہے۔ صرف 17 سال کی عمر میں ایک تکلیف دہ واقعے کی وجہ سے اپنی ماں کو کھونے کے بعد زحل کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اپنی 3 بہنوں کی پرورش کے لیے وقف کر دیا اور اپنی ماں کی زندگی گزاری جو قید قبر میں تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی 40 کی دہائی تک پہنچ گئی۔ اپنے سخت اور انتہائی جنونی والد چیتن کے احکامات، خدمت یا الفاظ سے کبھی نہیں بھٹکتی۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن فیگن کی پرورش کی ہے، جو اس سے صرف چند سال چھوٹی ہے، اصلی جو 20 سال کی ہے، اور بیگم جو ابھی ہائی اسکول کی طالبہ ہے۔ اس کی دائمی تنہائی کی جڑ اس کے والد کے ساتھ ہے۔ اپنی جوانی میں کی گئی غلطی کی تلافی کے لیے زحل نے بچپن سے وعدہ کیا کہ وہ گھر کی مالکن ہوگی اور اپنی ماں کی غیر موجودگی کو محسوس نہیں ہونے دے گی۔ نمبر 7، سیاہ قلب۔ سمرو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا جنہیں اس نے چھوٹی عمر میں جنم دیا اور اپنے لیے ایک نئی زندگی اور خاندان بنایا۔ میلک اور نوح نے اپنی ماں کی شناخت اپنی دادی کے آخری الفاظ سے سیکھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سمرو، جس کی شادی اب کیپاڈوشیا کے ایک امیر ترین تاجر سامت سے ہو چکی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شاہانہ زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم سامت کے بیٹے کے بارے میں اس کی پہلی شادی جیہان سے مختلف منصوبے ہیں۔ میلک اور نوح کے راستے جو اپنی ماں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، غیر متوقع طور پر جیہان اور اس کی ہچکچاہٹ والی منگیتر سیویلائی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ نمبر 6، بیرگیجے مسالی۔ ماہر، جس کے والد کو دنیزلی شہر میں کرشت کلیمچی نے قتل کر دیا تھا، 20 سال بعد ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر واپس آیا، جو اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے پہلے دن واپسی پر اس کا کرشت کی بیٹی جان فضا نامی ایک مسحور کن لڑکی سے سامنا ہوا اور وہ فوری طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جیسا کہ ماہر اس پر اصرار عورت کو تلاش کرتا ہے، وہ کرشت پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، اس کے پھسلنے کا انتظار کرتا ہے۔ ماہر کو احساس ہے کہ اس کا موقع کرشت کی بیٹی کی شادی میں آئے گا، لیکن جو وہ نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، جو ایک غیر متوقع موڑ سے بھری ہوئی رات کا آغاز ہوگا۔ نمبر 5، گزال اشکلار دیاری۔ دینیس اور ایرہان، 2 نوجوان جو کہ بالکل مختلف دنیا سے ہیں، اپنے مختلف پس منظر کے باوجود محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ دینیس ازمیر کی ایک متحرک ڈاکٹر نا امیدی کے ساتھ کیپاڈوشیا کے صوفیانہ سرزمین سے تعلق رکھنے والے ہوٹل والے ایرہان کے ساتھ الجھ جاتی ہے۔ جیسے جیسے ان کا رومانس پھولتا ہے، دینیس کا تعارف ایرہان کے خاندان سے ہوتا ہے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ ان کا اتحاد خطرے سے بھرا ہوا ہے۔
ارحان کے طاقتور دادا حکیم نے پہلے ہی اس کی شادی ایک اور ممتاز قبیلے کی عورت سے طے کر دی ہے، اور خاندانی فرض اور ذاتی خواہش کا یہ تصادم ایک دھماکہ خیز تصادم کا مرحلہ طے کرتا ہے۔ نمبر 4، دیہا۔ دیوران ایک ریاضی کی ماہر نے اپنے ڈاکٹریٹ کے مقالے میں ایک اہم دریافت کی ہے۔ وہ یونیورسٹی کی اسکالرشپ حاصل کرنے کے بعد اپنی بچپن کی محبت ایسمے کے ساتھ امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے، تاہم دیوران واحد شخص ہے جو اس کامیابی سے متاثر کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہے اس کے والد سکندر، جنہوں نے برسوں پہلے اپنے والدین کو اور اپنے خاندان کو چھوڑ دیا تھا۔ سکندر سے اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہوئے دیوران اپنے چھوٹے بھائی بوران کو اپنے والد کے ساتھ شامل ہونے سے روکنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، جو پہلے ہی بوران کے لیے منصوبہ بنا چکے ہیں۔ بوران کے سکندر کی دنیا میں داخل ہونے کے بعد دیوران کے منصوبوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ نمبر 3، کلپازان۔ کلپازان ایماندار آدم کی پیروی کرتا ہے، جو ایک ٹیکسال میں ایک عام کلرک کے طور پر کام کرتا ہے۔ آدم نے اپنے بیٹے اردا کے لیے ایک حیرت کے ساتھ اپنی زندگی کو الٹا موڑ دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک معصوم اشارہ آدم کی زندگی میں ناقابل واپسی تنزلی کا باعث بنتا ہے، جس سے وہ اپنی ملازمت، اس کی بیوی جانان اور یہاں تک کہ اس کے بیٹے کو بھی اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونے کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ اس مشکل دور میں اس کے کرشماتی لیکن ہوشیار بھائی کارتال کی آمد کے ساتھ حالات مزید خراب ہو گئے۔ جیسا کہ دونوں بھائی قانون کو چیلنج کرتے ہیں، صرف وہی شخص جو ان کے زوال کا سبب بن سکتا ہے وہ ہے پولیس آفیسر عائشہ۔ کارتال کا عائشہ کے ساتھ غیر متوقع سامنا اور اس کے بعد اس کی محبت توازن کو پوری طرح سے بدل دے گی۔ نمبر 2، گزلی باہجے۔ یہ سیریز نازلی کی کہانی بیان کرتی ہے، جو ایک غریب، اکیلی اور جوان ماں اپنے بیٹے میمو کے ساتھ رہتی ہے۔ جب میمو کے طاقتور اور دولت مند چچا دمیر اکنور کو معلوم ہوا کہ اس کے مرحوم بھائی کا ایک بیٹا ہے، تو وہ میمو کی تحویل حاصل کرنے کے لیے نکلا۔ نازلی کے پیشے کا دریافت کرنے پر دمیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو ایسی عورت کے ذریعے پرورش کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے میمو کی تحویل حاصل کرنے کے لیے ایک شدید جنگ شروع کی، تاہم نازلی جو خود کو اس جدوجہد میں پھنسا پاتی ہے، وہ شخص نہیں ہے جو دمیر کے خلاف میں وہ ہے۔ اس کے آس پاس اس سے بڑا راز ہے، جیسا کہ نازلی اور دمیر میمو کی فلاح و بہبود کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اکنور خاندان کی سکیمیں، طویل عرصے سے پوشیدہ راز اور ماضی کے سائے ان کی بڑھتی ہوئی لیکن بظاہر ناممکن محبت کو پیچیدہ کرنے کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ نمبر 1، کور نقطہ۔ کور نقطہ انصاف کی جنگ کی کہانی ہے، جو ٹریفک حادثے کے بعد لڑی جائے گی، جس میں مجرم اور مجرم مکس ہوتے ہیں، لیکن اس جنگ کے فاتح اور ہارنے والے کے پاس صرف ایک فیصلہ کن عنصر ہوگا: محبت۔ سیریز میں اسلم حادثے میں شدید زخمی ہے۔ جب وہ ایک ماہ کے بعد بیدار ہوتی ہے تو اسے اپنی زندگی کے جھٹکے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جہان اسلم کے بچپن کی محبت کا کردار ادا کریں گے اور گیجے اسلم کے بہترین دوست کا کردار ادا کریں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔